बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ खड़े होकर वाइट हाउस में गज़ा में क़याम अमन के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है और इस ट्रंप का जो पीस प्लान है इसमें पूरी दुनिया में बहस हो रही है। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये जो पीस प्लान है ये काबिल अमल है या नहीं है। ट्रंप साहब ने अपने इस मंसूबे का जब ऐलान किया तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का भी जिक्र किया। क्या अल्फाज थे, ज़रा सुनिए। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." और इसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो ट्रंप साहब का मंसूबा है उसके बारे में क्या कहा, ज़रा एक क्लिप वो भी सुन लें। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहाँ खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीट करो, खुदा का खौफ करो। तो इसहाक़ डार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी सियासत की वजह से चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों के बच्चे मरते रहें, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उन्होंने क्या कहा है। शायद इसहाक़ डार साहब का इशारा उन्हीं की तरफ था। ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सुन लेते हैं। जो ट्रंप और नेतन्याहू का एलानिया है, ये इसराइल की तोसी का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन ये फ़िलिस्तीन की रियासत को तस्लीम करने या बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब को भी सोचना चाहिए, आखिर वो मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और अपने आप को कायद आज़म का जानशीन कहते हैं, तो उनको सोचना होगा कि मैं कहीं पाकिस्तान के बुनियादी और असासी मौक़िफ़ से इन्हिराफ तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये अब आपके सामने दोनों मौक़िफ़ आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रंप साहब का पीस प्लान है इसको सपोर्ट कर रही है हुकूमत की तरफ से भरपूर अंदाज में। इसको जनाब इसहाक़ डार साहब ने सपोर्ट किया है और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा जो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान और बहुत से दीगर लोग जो हैं वो इस मंसूबे की मुखालफत भी कर रहे हैं। तो इस पर आज रहेंगे, हर पहलू से इसका जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की साबिक़ा एम्बेसडर हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो ट्रंप साहब का पीस प्लान है, आपको लगता है कि ये काबिल अमल है और इसका पाकिस्तान की तरफ से जो इसको सपोर्ट किया जा रहा है इसकी क्या वजह है? हामिद, मेरा ख्याल है कोई भी प्लान जिससे कि ये खून खराबा बंद हो सकता है उसको हिमायत मिलेगी, लेकिन दो तीन बुनियादी चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहले तो ये कि इससे अमन की कोई गारंटी नहीं है जी। ये हो सकता है कि एक नेगोशिएटिंग प्रोसेस को शुरू कर दे। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि हमास की रजामंदी के बगैर ये एग्रीमेंट तो नहीं है, खैर ये प्लान आगे नहीं जा सकता। सो हो सकता है कि जब तक उनका रिएक्शन नहीं आएगा, जो उन्होंने कहा कुछ दिन लेंगे, वो कुछ टाइम लेंगे, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इनिशियली तो जाहिर है ये डील होनी पड़ेगी हमास और इज़राइल के दरमियान। तीसरी बुनियादी चीज़ ये है कि जो मैं समझ पाई हूँ अब तक, वो ये है कि इस प्लान से फ़लस्तीनी मुफाद इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट नहीं होते, उनकी हिफाजत नहीं होती, बल्कि अगर आप इस प्लान को एग्ज़ामिन करें, इसका तज्ज़िया करें जो अब तक सामने आया है, तो इसमें जो डिटेल और जिस तफसील की मुख्तलिफ नुक्तों पे वो नहीं है मौजूद, बल्कि जानबूझ के बहुत एरियाज़ को वेग रखा गया है। मिसाल के तौर पे इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, कोई टाइम टेबल नहीं है कि इज़राइली फोर्सेस जो हैं वो गाज़ा से विड्रॉल शुरू करेंगे और किस हद तक ये विड्रॉल होगी, यानी कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। बल्कि इज़राइल के वज़ीर आज़म ने तो यही कहा है कि उनके जो फोर्सेस हैं वो गाज़ा में मौजूद रहेंगे।
दूसरी चीज़, इसमें कोई गारंटी नहीं है एक परमानेंट सीज फायर की। तीसरी चीज़, इसमें कोई इशारा नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें एक वेग किस्म की फॉर्मुलेशन है कि एक पाथवे होगी, एक रास्ता होगा टू स्टेटहुड, लेकिन उसके लिए बहुत सारे शराइत लगाए गए हैं। और उन शराइत में एक ये भी है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत होगी। फिर ये है कि मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अहम पहलू है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, जिसने कि आपको पता ही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने चलाई भी है, वेलकम किया गया है। मेरा ख्याल है थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए था, पूरी तरह से पहले समझना चाहिए था। एक जो सबसे मैं समझती हूँ कि ख़तरनाक चीज़ है वो है कि हमास की जो डिसआर्ममेंट है या उसको डिसआर्म करना है, वो ज़िम्मेदारी मुसलमान दुनिया यानी कि हुकूमतों को और अरब हुकूमतों को दी गई है। और फिर एक कॉलोनियल किस्म का, मुझे जो फ़लस्तीनी जो मेरे जानने वाले हैं उनकी तरफ से जो मैं रिएक्शन देख रही हूँ, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए कॉलोनियल प्रोजेक्ट, एक नया कॉलोनियल प्रोजेक्ट जो है वो खड़ा किया गया है। इसमें एक नहीं, लेकिन इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसको वेलकम कर रही है। देखें, अथॉरिटी जो मर्जी वेलकम करे, हर चीज़ तो अवाम पे आती है ना, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है। देखिए, एक तरफ तो जाहिर है फ़लस्तीनी और गाज़ा के जो रेजिडेंट्स हैं वो चाहेंगे कि खून खराबा बंद हो, सीज़ फायर हो, लेकिन ये भी एक सामने हमें रखनी है बात कि इस प्लान में लगता ये है कि इज़राइल की टर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट की गई हैं। देखें, अगर वो ना होता तो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ये तो ना कहते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैं सारे अचीव कर रहा हूँ इस प्लान के ज़रिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये हमें सामने रखना चाहिए। फिर ये जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट की मैंने बात की, और इस पे मैं आपको वापस दे दूंगी आप और लोगों से भी आपको बात करनी है। देखें, इसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस इस्टेब्लिश होगी जिसका हेड होगा ट्रम्प, और जिस बोर्ड में साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया के टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे और ये सुपरवाइज करेंगे। तो ये तो इराक स्टाइल ऑक्यूपेशन टाइप चीज़ है, वहाँ पर भी ये दोनों मुल्क थे। इस पे मज़ीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे कि ये जो मसला फ़लस्तीन का हल तो नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है कि गज़ा में एक सीज़ फायर के लिए एक प्लान बनाया गया है। तो इसमें आपको लग रहा है कि जैसे मलिया लोधी साहबा कह रही हैं कि नेतन्याहू जो है वो तो कह रहा है कि मैंने अपने तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं, तो नेतन्याहू को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? जी, मेरा ख्याल है कि खून खराबा रुकने की एक बड़ी अच्छी खबर आई है, क्योंकि ना तो नेतन्याहू साहब रोक रहे थे, ना अमेरिका उनको रोक पा रहा था, ना रोकना चाहता था। दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही थी कि ये खून खराबा रुका जाए, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको पता है कि वो नहीं सुन रहे थे। अब मेरे ख्याल में जो इस वक्त मुमकिन हो सका है, उसमें जहाँ मुसलमान और अरब मुल्कों ने कुछ किरदार अदा किया है, वहाँ नेतन्याहू साहब ने काफ़ी यू टर्न्स किए हैं, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। देखें, वो कहना चाहते थे कि मैं तो पूरे गज़ा को कब्ज़ा करूँगा। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब रिवीरा बनाना चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि ये सारे जो इवन वेस्ट बैंक पे भी कब्ज़ा करूँगा। अब ना उन्होंने उसका कब्ज़ा करना है, उसके ऊपर ना अनेक्स करना है, ना फ़लस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है किसी और मुल्क में, जिससे अरब मुल्क जो है उनको बड़ी तशवीश थी। उन्होंने अब वेस्ट बैंक पे भी कह दिया कि हम बिल्कुल कब्ज़ा नहीं करेंगे, वहाँ पे फ़लस्तीनियन अथॉरिटी ठीक है अपनी रिफ़ॉर्म करे, क्योंकि महमूद अब्बास साहब पता नहीं कब से उसके सदर हैं वहाँ पे। उनका मकसद ये है कि भाई एक सिस्टम बने, और उसके अलावा भी उनका तो जो पूरे जो मकासद थे वो तो हल नहीं हो सके हैं नेतन्याहू साहब के। ग्रेटर इज़राइल बनाने के वो नक्शे लिए फिरते थे, जिसमें कुछ और अरब मुल्कों की भी जगह थी, वो भी नहीं हो सका। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ओवरऑल, क्योंकि खून बहना रुकना चाहिए था, वो रुकेगा, कुछ बातचीत आगे चलेगी और आपको एक बुनियाद मिलेगी रियासत बनाने की। ठीक है, फ्रांस ने और यूके ने रिकग्नाइज़ कर लिया, दुनिया सारी रिकग्नाइज़ कर, पर वो स्टेट कहाँ पे? ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं थी, कोई जगह ही नहीं थी। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला चलता रहता तो जो कोई चांस था भी स्टेट बनने का वो ख़त्म हो जाता।
اب یہ 2 اسٹیپ اپروچ ہے. پہلے میں تو یہ سیز فائر ہو اور یہ باقی سب کچھ جو بھی انہوں نے طے کیا ہے وہ سب ہو, ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ اس کو چلائے, کچھ تھوڑا سلسلہ آگے ہو امن کے کا, اور پھر اس کے بعد اگر پیلسٹینین اتھارٹی کا رول اس کے اوپر آ جاتا ہے غزہ کے اوپر بھی, تو ایک اسٹیٹ بننے کے چانس ہو سکتے ہیں میرے خیال میں, اور مجھے تو ہوتا نظر آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو منصوبہ کسی لحاظ سے بھی فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جس حالت میں تھے اور جو اس وقت صورتحال تھی, سب کھو رہے تھے, ہر چیز ختم ہو رہی تھی ان کی, اور نتن یاہو نے تو بالکل ہی ایک لحاظ سے اپنا بے قابو. میں سمجھتا ہوں جہاں پہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ جو اس نے اوور پلیڈ ہز ہینڈ آن قطر. یہ قطر میں میرے خیال میں ایون ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو میرا خیال ہے ڈانٹا ہوگا کہ یہ آپ نے, ہمارے پاس تو یہ ان کے ساتھ سیکیورٹی کور ہم ان کو دیتے تھے, سیکیورٹی امبریلا تھی ہماری, اس کو آپ نے خامخواہ خفا کر دیا, سعودی عرب اور یہ سب کے سب ہم سے دور ہو جائیں گے. تو انہوں نے میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ سے معافی منگوائی ہے اسی لیے, ورنہ وہ معافی مانگنے والا بندہ ہے کوئی, تو اس نے معافی مانگی ہے. تو حالات بہتر ہوئے ہیں. مجھے تو کم از کم میری پازیٹیو اپریسیشن ہے. آئی تھنک یہ بات صحیح ہے کہ فلسطینی ریاست اس میں نہیں ہے ابھی, لیکن ابھی تو آن گراؤنڈ ویسے بھی کوئی نہیں تھی. جی ٹھیک ہے, لیکن ایک ماحول بن رہا ہے اس کے لیے. اچھا چیمہ صاحب, ایک امریکی ایکسپرٹ ہیں, رائٹر بھی ہیں, اور ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے اس کی سربراہ بھی ہیں, فلس بینس, تو وہ اس پلان پہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا ان کی رائے الجزیرہ پہ نشر ہوئی ہے, میں آپ کو بھی سنوانا چاہتا ہوں. There are no guarantees here to protect Palestinian interests. There are no guarantees that the war will come to a permanent end. There's every indication that if at any point Israel decides it wants to go back to the war, as soon as they get their hostages back, they're going to say, well, we're just not getting the kind of cooperation that we expected with this, so we've got to go back to war. Sorry about that, Mr. President. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ خود امریکہ میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس میں جنگ بندی کے خاتمے کی کوئی اس میں واضح بات نہیں ہے. دیکھیے بہت شکریہ احمد میر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیے کیوں نہیں ہے گارنٹی اس میں. اگر عرب ممالک موجود ہیں, نان عرب کنٹریز بیچ میں انوالو ہیں, امریکہ بیچ میں اس میں انوالو ہے, اسرائیل پریس کانفرنس کر رہا ہے, ساری چیزوں پہ وہ ایگری ہو رہے ہیں, لے آؤٹ انہوں نے دے دیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوشچن مارک اور کانسپریسی تھیری تو آپ جتنی مرضی بنا لیں, اور امریکہ کے اندر اس طرح کی آپ کو 10,000 اور اوپینین بھی مل جائیں گے, مسلم دنیا کے اندر بھی مل جائیں گی. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے یہ بات کر دی ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فلسطینیوں کا جینوسائڈ ختم ہو گیا, ان کے اوپر جو بربریت ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے. ان کی ایکچولی جو اسٹیٹ ہوڈ کی طرف, ایک ریاست کی جانے کی طرف جو ڈائریکشن ہے, وہ ایٹ لیسٹ اس ٹریک پہ آ جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے میر صاحب کہ اس کے اوپر جو پاکستان کی ہمیشہ سے پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ عالم اسلام کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے, جس میں فیوچر میں ہمیں ایک ڈائریکشن لینا ہے, وہ کنسلٹیشن بھی موجود ہے. فلسطینیوں کی بھی کنسنٹ ہونی چاہیے, وہ کنسنٹ بھی موجود ہے. ابھی ساکھ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ حماس بھی مانیں گا, کسی ایک اور عرب کنٹری نے کہا ہے کہ وہ مانیں گے. سو مجھے لگ رہا ہے کہ تمام پلیئرز جو ہیں وہ ایک راستہ دکھا رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے احمد میر صاحب پاکستان ایک ریلیونٹ پلیئر بنا ہے. یہ نریندرا مودی 12 سال سے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر رہا تھا, ہم بھی, لیکن نریندرا مودی نے تو سپورٹ کر دیا اس پلان کو. وہ آؤٹ آف دا گیم ہے احمد میر صاحب. وہ اس کو تو اسرائیل اس کا بہت اچھا پارٹنر ہے, ایک دفعہ بھی ان کو تو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا اس میں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس سسٹم کا حصہ بنایا گیا. ہمیں جب میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سول ملٹری جو قیادت ہے, ان کی جو ڈپلومیسی کی, یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم عرب ورلڈ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. آج ہم وہ فلسطین جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے 80 سال پہلے پری 1947 باتیں ہوتی تھی, اس کی بات آج. آپ اگر قائد اعظم کی بات کریں گے تو ان کا لیٹر جو ہے وہ ابھی بھی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیو میں موجود ہے. دسمبر 1947 انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, آپ نے ذکر کیا تو میں دکھا رہا ہوں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایشو کے سولوشن کی باتیں کب سے ہو رہی ہیں. پارٹیشن آف پیلسٹائن قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دی. میں پہلے اس پہ تو میں جا نہیں رہا. دیکھیں وہ جس طرح ابھی امبیسڈر صاحبہ بات کر رہی تھی اور امبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے, ابھی بہت سارے سٹیپ راستے میں آنے ہیں. ابھی تو ہم نے بربریت ختم کروائی ہے, اس میں کردار اور نتن یاہو کو سٹیپ بیک کروایا. یہ آپ کا ایک پوائنٹ اہم ہے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جینوسائیڈ ہے, بربریت ہے, اس کو سٹاپ لگا دیا گیا. کیا یہ ایک اچیومنٹ نہیں ہے؟ آف کورس اچیومنٹ ہے. اگر یہ ہو تو یہ تو کہنا اس وقت درست نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا سب کچھ. آج کی خبریں دیکھ لیں آپ, کہاں اٹیک نہیں کیا اسرائیل نے. یہ تو جب وہ عمل میں آئے گا پھر ہم دیکھیں گے, اور پھر ریکارڈ دیکھیں اسرائیل کا.
وہ جب بھی سیز فائر کرتا ہے تو پھر واپس اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور پھر واپس لڑائی شروع کر دیتا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اوورلی اسکیپٹیکل, مگر میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا تو پیچھے ہٹ کے, جسٹ بیکاز ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا اور کچھ مسلمان ملکوں نے جس میں ہمارا ملک شامل ہے انہوں نے ویلکم کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایز سٹیزنز آف پاکستان ہم اس کو ایگزامن نہ کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ اصولوں پہ مبنی ہے یا اسرائیل کے ٹرمز پہ ہے. جیسے میں نے پہلے نشاندہی کی, بہت سی چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں. اب یہ سوال کہ شاید اب مذاکرات ہونے ہیں جس میں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ چینج ہوں, امینڈ ہوں اور اس سے فلسطینی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, مگر فی الحال مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اور یہ کہنا کہ جی اس سے جنگ بند ہو جائے گی, میں نے تو عرض کیا کہ ابھی تو کوئی اس کے آثار نہیں ہیں. ابھی تو صرف ایک ٹائم لائن دی گئی ہے, ایک چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگریمنٹ جب ہو جاتی ہے اس کے 72 آورز بعد ہاسٹیجز کو ریلیز کرنا ہے. وہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ جی 72 آورز کے بعد سیز فائر ہو جائے گی. میں یہی عرض کر رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ویگ رکھی گئی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ ویگ اس لیے رکھی گئی کہ ابھی مذاکرات باقی ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ فلسطینیوں کو کنسلٹ کیا گیا ہے, کہاں کنسلٹ کیا گیا, مجھے کوئی بتا دے کیسے کنسلٹ کیا گیا, کس فارم میں کنسلٹ کیا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں قطری حکام کے اور ٹرکش حکام کے ہماس کی لیڈرشپ سے. یہ بات جو ہے یہ مجھے پاکستان کے نہیں بلکہ کچھ ترکی کے جو اعلیٰ انتہائی ہائیلی پلیسڈ ڈپلومیٹک سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی دوحہ میں حماس سے بات چیت ہو رہی ہے. حماس نے ابھی تک اس کو انڈورس نہیں کیا, یہ بھی انہوں نے بتایا ساتھ میں, لیکن ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. سو یہی میں عرض کر رہی تھی حامد کہ ابھی مذاکرات جاری ہیں اور رہیں گے. جب تک وہ جاری رہیں گے تو ٹرمپ صاحب نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ اسرائیل سے کم از کم یہ خون خرابہ تو بند کرا دیتا نا جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں. اگر اس نے پلان دیا ہے تو اس پلان کے تحت میں پوچھتی ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جینوسائیڈ ختم ہو گئی ہے, کدھر ختم ہوئی ہے, وہ تو جاری ہے. پھر ایک پوائنٹ اور میں کرنا چاہ رہی ہوں ایڈ حامد, بیکاز وہ ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس پلان کے تحت ایک اسٹیبلائزیشن فورس یا پیس کیپنگ فورس کا تصور ہے. اب اس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ شامل ہوں گے, بلکہ میجورٹی انہی کی ہوگی. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے اگین کہ اس کا رول کیا ہوگا. ایک تو رول اس کا ہوگا حماس کو ڈسارم کرنا, یہ کہ مسلمانوں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے اور مسلمان ریاستوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام آپ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں یہ بھی ہے کہ کوئی کلیئر بات نہیں ہے اسٹیبلائزیشن فورس. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو پیس بورڈ ہے, یہ جو عبوری انتظامیہ ہوگی, اس کے سربراہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہوں گے تو کیا وہ اس چیز کو انشور کروانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ اسرائیل کو وہاں پہ ہر قسم کی بربریت اور ناانصافی سے روکیں, اور جو فلسطینی جو ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں یا اپنے ہتھیار سرنڈر کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے؟ نہیں, ان تھیوری تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, بٹ ان پریکٹس کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. اور یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے پلان ایک پریزنٹ کیا ہے تو اس میں پھر یہ ٹائم لائنز ہونی چاہیے, اس میں ہونا چاہیے. اور پھر پرماننٹ سیز فائر کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بھی تو بہت اہم چیز ہے نا. اور اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ اپوز کرتا رہا ہے پرماننٹ سیز فائر, بلکہ حماس کی ڈیمانڈ ہی یہ رہی ہے کہ صرف سیز فائر ہمیں نہیں چاہیے 4 دن کا, ہمیں سیز فائر چاہیے تاکہ جنگ بند ہو. تو اگین میں ایک چیز کہوں گی, شاید ذرا پری میچور ہے, مگر سنس ہماری گورنمنٹ بھی پری میچور ویلکم کر رہی ہے تو میرا بھی حق ہے کہ میں بھی کچھ کہوں پری میچورلی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بہت وجوہات ہے, چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. یہاں پہ میں بریک لے رہا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی اعزاز چودھری صاحب, ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غزہ میں کسی اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہے. ابھی تو اس کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ پوری طرح جزیات طے ہوئی ہیں. اصل میں اس وقت تو صرف یہ بات یہ کہ سیز فائر کو کیسے سیکیور کیا جائے, حماس کو کیسے منوایا جائے کہ آپ ہاسٹیجز واپس کریں. اگر یہ سٹیپ نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے, پورا کا پورا پلان جو ہے گر جائے گا. اس لیے ضروری ہے. اور حماس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے آج سے 2 سال پہلے
جو اٹیک کیا تھا اس کے بعد سے ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ یہ شاید یہ درست قدم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اتنے لوگ مروا دیے اور کیا حاصل کر لیا ابھی تک. اور اگر فرض کیا آلٹرنیٹو آپ دیکھیں، لیٹ سے کہ یہ نہیں ہوتا پیس پلان، تو کیا ہو رہا تھا؟ کوئی دباؤ تھا اسرائیل کے اوپر؟ کوئی دباؤ مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا، نہ امریکہ پہ دباؤ نظر آ رہا تھا، جس کا مطلب ہے کہ فلسطینی جان دیتے رہیں اور باقی سارے بیٹھ کے دیکھتے رہیں. تو ایک شروعات ہوئی ہے میرے خیال میں. اگر اس کو سیز فائر سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ ہے ہاسٹیجز سے، اگر یہ حماس مان جاتے ہیں، کیونکہ میرا خیال وہ مان جائیں گے کیونکہ ان کے پاس اب چوائس کوئی خاص رہی نہیں ہے حماس کے پاس. ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے پہ وہ مان جائیں گے، میرا یہ خیال ہے، اور اپنے آپ کو ڈس آرم کرنے پہ بھی مان جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس چوائس بہت کم رہ گئی ہے، کیونکہ ایون ان کے اپنے اگر آج ادھر الیکشن کرا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے حماس کو الیکٹ کرتے ہیں غزہ کے لوگ. الیکشن وہاں پہ اب کہاں پہ ہونا ہے؟ نہیں، میں ایسے تھیوریٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکٹ ہو کے آئے تھے نا 2006 میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کی کوئی وہ پرفارمنس ایسی رہ گئی ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہم ہی صرف ان کے صحیح انٹرسٹ نمائندے ہیں. تو ہمیں اس وقت تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. کوئی یہ جو 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اگر حماس اس پہ، اور یہ یاد رکھیے کہ حماس کو سوائے ایران کے اور کون سی مسلمان دنیا ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی عرب ملک یا کوئی ایسا بھی اور کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو وہ اس لیے ان کے پاس اب کوئی خاص چوائس نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے مزید خشک و خون سے بچائیں اپنے لوگوں کو. اور یہ مانے ویسے بھی ہاسٹیج رکھنا بھی کوئی اتنا زیادہ کوئی اصولی چیز نہیں ہوتی اس میں. تو اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا تو قتل و غارت دوبارہ شروع ہو جائے گی. اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ کا ایک پیس پلان ہے، اس میں سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ بھی نکلے گا؟ کیونکہ پاکستان سمیت بہت سے عرب ممالک جو ہیں ان کا سٹینڈ تو یہ تھا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے جس کا کیپٹل القدس الشریف ہو. دیکھیے حامد میر صاحب، لگتا یہ ہے کہ یہ وہی ڈائریکشن ہے جو سیٹ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اٹ سیلف سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو ایک لائبلٹی ہے ان کے لیے. یہ لائبلٹی ڈیموکریٹس کے لیے بھی تھی اور وہ پورے کا پورا الیکشن ہار گئے اور ان پاپولر ہو گئے. مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کی پولیٹیکل اپروچ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے اندر لے کے آ رہے ہیں، جس میں وہ بہت زیادہ کرسچینٹی کو یعنی کہ مذہب کا اپنی سیاست میں استعمال کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری جو سیاسی ہار ہے یا میری جو سیاسی موت ہے وہ اسرائیل اور نیتن یاہو کی وجہ سے ہو جائے. سو یہ وہ بہت کچھ جو کر رہے ہیں، ایک تو ظاہری بات ہے وہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں، ایک ایسی لیگیسی جی میں جس طرح وہ ہر جگہ کہتے ہیں جی میں پیس میں کروں، ڈیل میں کروں. دوسرا وہ گھر کے اندر امریکہ کے اندر وہ اپنی ایک اس طرح کی دائیں بازو کی سیاست جس کے اندر مذہبی عنصر جو ہے شامل ہو وہ بھی لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ لمبا رہتا ہے اور نیتن یاہو نہیں مانتا تو میرے گھر میں ان پاپولر ہو جاؤں گا، اور وہ جو پولیٹیکل بیس بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے وائس پریزیڈنٹ اور شاید آئندہ فیوچر وہ اپنے بچوں کو وہ پولیٹیکل بیس ریپبلکن پارٹی کے دینا چاہتے ہیں، وہ نہ بنا پائیں. تو میرا خیال ہے یہ ان کی اور یہ امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ بہت حد تک ہم ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنا اور کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی ون ون سچویشن ہے جو عربز کے لیے بھی ہے، پیلسٹینین سے بھی کنسنٹ لی گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک راستہ اسی کی طرف جا رہا ہے اور جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں یہ کہتے رہیں کہ اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری ڈھونڈیں. ہاں یہ بالکل بات صحیح ہے عباس صاحب کی بھی اور عباس صاحب کی اور آپ کی بھی اور باقی صاحب دوستوں کی کہ کانشیسلی دیکھنا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے. نیتن یاہو پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، وہ بالکل اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ گارنٹرز اچھے مل جائیں، عرب ورلڈ جس طرح وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور اس معاہدے کے عرب ورلڈ نیتن یاہو کا گارنٹر بن سکتا ہے؟ نہیں، عرب ورلڈ تو اپنی گارنٹی دے گا نا بہت ساری چیزوں میں. ابھی تو انہوں نے حماس کی اور اس چیزوں کی بھی گارنٹی دینی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہاں پہ کوئی آرمڈ گروپ نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایکو سسٹم نہیں پیدا ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے پورے کا پورا جو ایکو سسٹم تھا وہاں پہ، دیکھیں حماس کمزور ہوئی، حزب اللہ کمزور ہوئی، سیریا ان کے ہاتھ سے چلا گیا، ایران کے اوپر اٹیک کیا. انہوں نے ساری سچویشن جب پورے کا پورا وہ ایکو سسٹم کمزور ہوا پھر وہ ڈائلاگ اور انگیجمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اٹ سیلف ایک اسٹرینتھنگ پوزیشن میں ہے لیکن اس کو بیٹھنا پڑا ہے ٹیبل پہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ کافی پیچھے ہٹا ہے؟ پہلے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں ویسٹ بینک کو انیکس کروں گا، میں غزہ کو انیکس کروں گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں وہاں سے اپنی فوج وڈرا بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. حامد، یہی میں کہہ رہی تھی کہ ابھی کوئی ایسی چیز اس نے نہیں کہی ہے. اس نے صرف اتنا کہا ہے پلان اناؤنس ہونے کے بعد کہ
اس کے جو فورسز ہیں وہ غازہ میں رہیں گے. اس نے ایک پیغام دیا ہے ہیبرو میں. ہاں جی بالکل. اور وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ آپ کو چلانا چاہیے. وہ پلان کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری فورسز وڈرا نہیں کریں گی. پھر اس نے کہا کہ میرا تو مقصد ہی تھا حماس کو تباہ کرنا, تو اب تو تباہ ہو رہا ہے, بلکہ اس پلان کے تحت تو بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. تو یہ کہنا کہ, اور پھر یہ کہنا کہ کنسپریسی تھیوری, دیکھیں میں فیکٹس پہ بات کرتی ہوں, کنسپریسی تھیوریز پہ میں نہیں جاتی. سو یہ کہنا کہ اگر کوئی تنقید ہوتی ہے اس پہ, اس کو کنسپریسی تھیوری کہنا میں سمجھتی ہوں درست نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک فضول بات ہے. تو تنقید کرنا ہم سب کا حق ہے, اور اصولوں کی بات کرنا بھی ہمارا حق ہے. اب یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن, جیسے کہ آپ نے پروگرام میں شروع میں کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں, آبسٹیکلز ہوں گے, مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے ایگزامن کرنا, اور پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے جس سے کہ فلسطینی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں, نہ کہ پہلے ہی ہم شروع ہو جائیں اس کی خیر مقدم کرنا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اور پھر یہ بھی کہنا کہ جی فورسز میں کون شامل ہوگا, پاکستان کو ہونا چاہیے نہیں, میں سمجھتی ہوں وہ ڈبیٹ آج ہونی چاہیے, آفٹر دا فیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہنا کہ قبل از وقت ہے, کوئی چیز قبل از وقت نہیں ہوتی. اگر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ وی ہیو دا رائٹ ایز سٹیزنس ٹو سے کہ پاکستان کو کوشش رہنا چاہیے, پاکستان کو سوچ سمجھ کے کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں آج ہی آپ نے دیکھا کوئٹہ پہ اٹیک ہوا, اب کچھ لوگ کہیں گے جی اس کا اس سے کیا تعلق, اس کا بہت تعلق ہے اس سے. پاکستان کے فورسز شوڈ ناٹ اوور ایکسٹینڈ دم سیلوز, شوڈ ناٹ جمپ ان ٹو دا مڈل ایسٹ ٹرموائل. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اسموتھلی سب چیز چلے گی, تو میں سمجھتی ہوں وہ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا, سنس یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی قبل از وقت ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر ابھی تک آمادگی ظاہر کیوں نہیں کی؟ کیا وہ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پہ آمادگی ظاہر کریں گے, لیکن بدلے میں کیا مانگیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن پلان پہ بات ہو رہی ہے. اعزاز چودھری صاحب, اب نیتن یاہو صاحب ابھی تک تو نہیں مان رہے جو آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے. انہوں نے جو عبرانی زبان میں انٹرویو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے اسرائیلی میڈیا کو یہی بتایا جی کہ میں تو اس پہ نہیں مان رہا, لیکن ہمیں کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس پہ آمادگی ظاہر کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر میں آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہا ہوں تو اسلامی ممالک بشمول پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں. کیا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے اس صورت میں کہ نیتن یاہو آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے؟ میرا خیال ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن تو پاکستان سمیت ساری دنیا مان چکی ہے کہ یہ ہوگا, اور اس کو ہم مان لیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو صاحب جو ہیں پہلے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ ابراہمز ایکارڈ میں سارے لوگ آئیں پہلے. میرا خیال ہے سارے لوگ جو ہیں جتنے بشمول پاکستان یہ کہیں گے جی پہلے آپ فلسطینی ریاست جو ہے اس کو تسلیم کریں, امریکہ بھی تسلیم کرے تو ہم بھی ساتھ آتے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس کی آخری لائن بھی یہی تھا کہ اٹ از اسینشیل کہ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے اس کی طرف ہم جایا جائے. یہ آخری لائن میں انہوں نے لکھا یہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہنٹ یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے لیے یہ بڑا کرٹیکل ایلیمنٹ ہوگا بیفور وی ریکگنائز. تو اگر یہ مان لیتے ہیں, دنیا بھی ساری مان لیتی ہے, ریکگنیشن کر لیتی ہے, تو 2 اسٹیٹس کا سلوشن نکل آتا ہے, تو کیوں نہیں پاکستان بھی کرے گا, پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا باقی سب کے ساتھ جس طرح باقی سب کریں گے. جی قمر چیمہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ایک ایسا سلوشن جو ظاہر بات ہے 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے, وہی ایک ڈائریکشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میر صاحب جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان بھی تو ایز اے گارنٹر آف پیس بیٹھا ہوا ہے,
एज एन आर्किटेक्ट ऑफ पीस बैठा हुआ है, हमारा भी इसमें बड़ा किरदार है। और मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि आपके सामने एक सोल्यूशन है, डायरेक्शन नज़र आ रही है कि आप वो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। देखें, हमारे पास इतनी मायूसी थी कि हम इसराइल को खामोश ही नहीं करवा सकते। ज़ाहिर बात है कोई रियासत जो है वो अपना कोई भी किसी किस्म का लॉस तो नहीं करना चाहती इस जंग में एंटर होके। तो अगर हमें एक अच्छी चीज़ मिली है और हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी काम की है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की डिप्लोमेसी काम की है, हम एज ए गारंटर ऑफ पीस वहाँ चले जाते हैं, या हम एज ए आर्किटेक्ट। लेकिन आप कह रहे हैं गारंटर ऑफ पीस हम बन गए हैं, लेकिन इस पूरे ट्रंप के प्लान में यूनाइटेड नेशंस किधर है? देखिए, होता यह है कि समटाइम्स आपके पास हर वक्त यूएन का कवर नहीं होता। समटाइम्स जो रियासतें आपस में भी तो मुआहदे करती हैं, तो ये भी एक ब्रॉडर मुआहदा है जिसमें फॉर एग्जांपल अरब नेशंस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी का जिक्र है, जिसमें स्टेक होल्डर इजरायली और पैलेस्टीनियन का जिक्र है, जिसमें अमेरिका का जिक्र है। इंग्लैंड से उन्होंने टोनी ब्लेयर को पकड़ लिया है। सो पॉइंट ये है कि ये तो तमाम जो लेकिन टोनी ब्लेयर पे तो इंग्लैंड में बड़ी तनकीद हो रही है, वो तो वॉर क्रिमिनल है उनके ख्याल में। बिल्कुल, उसने जो 2003 में किया था, ही वेंट फॉर द स्मोकिंग गन्स, वहाँ कुछ भी नहीं ना निकला, वो तो बिल्कुल तनकीद उसके ऊपर जायज़ है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त जो हमारे पास फार्मूला है जिसके ऊपर तमाम प्लेयर्स एग्री हैं, कल कलां को इसको बाकी बैनुल-अक़वामी अदारों की भी सपोर्ट एंड बैकिंग मिल सकती है। लेकिन पहले अभी पार्टीज, यूएन तो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर बाकी पार्टीज बैठ के कोई रास्ता इख्तियार कर लें तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। जी डॉक्टर मलिया लोधी साहबा, यूएन तो इतना ताकतवर नहीं है, इसलिए शायद वो इस प्लान में नज़र भी नहीं आ रहा। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ रियासतें जो हैं वो आपस में मिलकर गजा में सीज फायर की कोशिश कर रही हैं? हामिद, लेजिटिमेसी सिर्फ यूएन से आएगी। जब तक ये प्लान एंडोर्स नहीं होगा बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो अल्टीमेटली अगर ये प्लान उस पॉइंट तक पहुंचता है कि एक क्लियर शेप इख्तियार करता है, फिर मैं समझती हूँ कि जो मेजर प्लेयर्स हैं वो खुद जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल। सो लेजिटिमेसी एक मुल्क चाहे वो कितना भी पावरफुल हो उससे नहीं आती। आपने देख लिया अमेरिका ने जब इन्वेड किया इराक, तो उनके पास कवर नहीं था यूएन का, तो उस वक्त यूएन कमज़ोर थी, लेकिन कवर जब नहीं मिला तो उसकी लेजिटिमेसी नहीं हुई, उसकी लीगैलिटी क्वेश्चन में थी। अच्छा, फिर मैं इस पे वापस आती हूँ मुख्तसरन कि ये कहना कि जी कबल इस वक्त है टू डिस्कस पीस कीपिंग फोर्स इन गाज़ा। आज ही हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे तो उन्होंने कहा, बल्कि ये हेडलाइन स्टोरी है इस वक्त डॉन में, कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो फैसला करेगी कि ट्रूप्स को भेजना है या नहीं भेजना। तो अगर दार साहब इस वक्त रूल आउट नहीं कर रहे तो मैं समझती हूँ इस पे एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। ये हर पाकिस्तानी का हक है। ये हेल्दी डिबेट अगर पार्लियामेंट में हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है एजाज चौधरी साहब? पिछली मरतबा पार्लियामेंट में लेकर गए थे आप मामला है, और न्यूट्रलिटी का लफ्ज़ आ गया था, और उसके बाद पूरी गल्फ़ रियासतें हमारे से बहुत ज़्यादा खफा भी हो गई थी, क्योंकि डिबेट पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। ये हसास मामलात हैं मेरे ख्याल में। तो अभी ये जो बात कही जा रही है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स का, वो कबल अज़ वक्त तो ये है कि भाई जब तक ये सीज़ फायर नहीं हो जाता, ये वक्त है। अगर ये हो जाता है तो सारा प्लान जो है ना आगे से चल पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीज़ फायर ही नहीं होता और हमास अड़ जाती है कि नहीं होती, क्योंकि वो भी कहेंगे जी हमारे लिए क्या स्टेक्स है इसके अंदर, हमें क्या मिल रहा है, हमें तो आप गवर्नेंस में भी शामिल नहीं कर रहे हैं, हमें आप बिल्कुल बाहर कर रहे हैं इसको। अगर चाहे उनको एक एग्ज़िट दिया हुआ है कि भाई अगर आप रहना चाहें खामोशी से तो आप रह सकते हैं, लेकिन वो बात डॉक्टर साहबा की सही है कि कोई ट्रस्ट तो नहीं कर सकते आप नेतन्याहू साहब को कि वो क्या करेंगे। लेकिन आप इतने लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इससे इनराफ ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा। अगर सीज़ फायर हो गया, मेरा ख्याल है अगले सारे स्टेप्स हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, कमर चीमा साहब और मोहतरमा डॉक्टर मलिया लोधी साहब, आप तीनों शुक्रिया। जो ट्रंप का अमन प्लान है इस पर पूरी दुनिया में गुफ्तगू हो रही है, और अहम तरीन सवाल जो है वो ये है कि इसमें यूनाइटेड नेशंस कहीं पर नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अल्टीमेटली जो भी प्लान है, अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है तो इसकी अप्रूवल के लिए तमाम ममालिक जो इस प्लान को सपोर्ट करें उनको अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस में ही जाना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।